اور میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے دیگر متعلقہ معاملات کا بھی تذکرہ کرتے گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ واضح ہے کہ اہل تشیع میں ظہور مہدی کہیں زیادہ ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پہ ہوں گے، برائیوں کی کثرت ہوگی اور ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہوں گے، تو یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کے ہاتھوں امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ بھی کئی مارکوں کی قیادت فرمائیں گے، اور نہ صرف ایک مذہبی قائد بلکہ حاکم وقت بھی ہوں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو کہ پہلے ظلم سے بھری تھی، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ سنی علماء امام مہدی کے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے ہونے کی وجہ وہ بحران بیان کرتے ہیں جب شہادت علی کرم اللہ وجہ کے بعد مسلمانوں میں 2 خلیفہ بن گئے۔ عراق و حجاز میں حضرت امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ اور شام اور اس کے گرد و نواح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے حکمرانی سے علیحدگی اختیار کر دی تھی۔ امام مہدی کے بارے میں لاتعداد صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن شریف میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت 2 گرہنوں کا ایک ساتھ لگنا۔ باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان میں صرف 2 چاند گرہن ہوں گے، جبکہ تذکرہ کتیبی میں 2 سورج اور المقتدى الہندی اپنی تصنیف البرہان فی علامات المہدی میں رمضان کے دوران ہی 1 سورج گرہن کے اور غالباً 1 چاند گرہن کے ہونے کا بیان فرماتے ہیں۔ اور اگرچہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں، لیکن پھر 1981 میں یعنی 15 رمضان 1401 ہجری کو چاند گرہن ہوا، اور پھر اسی ماہ میں 29 تاریخ کو سورج گرہن، اور پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی 1982 یعنی 1402 ہجری میں 14 رمضان المبارک کو چاند گرہن، اور پھر 28 رمضان کو سورج گرہن۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک اہم علامت ابن حجر الہاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکب الشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح نظر آیا تھا، اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور تب بھی دیکھا گیا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی
1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا۔ سنی علماء امام مہدی کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہر 100 سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا بدعت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا، دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا، اور جب تصوف کا رستہ بہت غلط سمت چلا گیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے، وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ اس بات کا تعین انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر الفتح الملاحم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ تو ایک دو لوگ باقی بچیں گے، وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام سے ابدال اور عراق کے اولیاء، سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا، تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن، یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی صلح اور کبھی شدید جنگیں اور خوریزی۔ آج بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں، کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذاہب اخوت و مذاکرے ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشیدہ تھا۔